السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، اب یہ معلوم ہوا کہ کراچی شہر میں آخر آئس، شیشہ اور منشیات کے علاوہ چھالیہ، گٹکا، ماوا کی اسمگلنگ کیوں نہیں رکتی. اس لیے کہ اس کاروبار میں جو ہے کوئی اور نہیں، خود پولیس ہی کا ایک 20 رکنی گروپ جو ہے وہ ملوث ہے، جس کو لیڈ جو ہے اس وقت جو ہے گڈاب تھانے کا کانسٹیبل خاور زمان کر رہے ہیں. اس گروپ میں جو ہے کچھ حاضر سروس پولیس اہلکار ہیں اور کچھ ڈسمس پولیس اہلکار ہیں، اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 4 پولیس اہلکار بھی اس گروپ میں شامل ہیں، اور اس گروپ میں کچھ خوبصورت لڑکیوں کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہیں. اب یہ انکشاف جو ہے نہ تو میں نے کیا ہے، نہ آپ نے کیا ہے، نہ کسی اور میڈیا رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی. یہ انکشاف خود ایس پی لیاقت آباد جو ہیں عبد الخالق کی اس تحریری رپورٹ سے ہوا جو انہوں نے اپنے ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی کو جو ہے 29 جنوری 2021 کو بحوالہ رپورٹ نمبر جو ہے 6729/21 میں جو ہے بھجوائی ہے. اس رپورٹ سے جو ہے یہ انکشاف ہوا ہے کہ شہر میں آخر آئس اور شیشہ اور چھالیہ اور گٹکے کا یہ کاروبار بجائے بند ہونے کے کیوں روز پر روز جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس میں خود پولیس کا ایک منظم گروہ جو ہے ملوث ہے. اب یہ انکشاف جو ہے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود ایس پی لیاقت آباد کی جو تحریری رپورٹ ہے اس سے ہوا، لیکن میں یہ کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ اس گروہ کے بارے میں سب سے پہلے میں نے ہی نیوز جو ہے اپنے اس چینل میں بریک کی تھی. وہ نیوز جو تھی وہ خود ڈی آئی جی جو ویسٹ تھے اس زمانے کے عامر فاروقی کی ایک خفیہ رپورٹ پر. اس خفیہ رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے عامر فاروقی نے 27 اپریل 2018 کو جو ہے وہ کانسٹیبل اسامہ ریاض، کانسٹیبل فراز خادم اور کانسٹیبل خاور زمان کو جو ہے شہر میں آئس سپلائی کرنے کے جرم میں جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا. اور یہ کارروائی انہوں نے جو ہے خود ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو اس وقت کے ایس ایس پی تھے ڈاکٹر رضوان کی تحریری رپورٹ پر انہیں ڈسمس فرام سروس کیا تھا. ڈاکٹر رضوان نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جو 3 پولیس اہلکار ہیں یہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ لے کر جو ہے پورے شہر میں جو ہے وہ آئس کی جو ہے وہ سپلائی دے رہے ہیں، اور یہ ایک روز میں جو ہے 10 لاکھ روپے کا جو ہے یہ آئس سپلائی کر رہے ہیں پورے شہر میں، جس کی ابتدا جو ہے انہوں نے عزیز آباد تھانے سے کی. تو عزیز آباد تھانے کے سوچوں نے جو ہے ان کے خلاف یہ رپورٹ اپنے ایس ایس پی جو ہے سینٹرل یعنی کہ ڈاکٹر رضوان کو بھجوائی تھی، جس کے بعد جو ہے ڈی آئی جی عامر فاروقی نے ان تینوں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سے جو ایک خاور زمان اتنا زیادہ با اثر ہے کہ اس کے تعلقات جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ سے تھے، اور اس برطرفی کی وجہ سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کے تعلقات جو ہے خود ویسٹ کے ڈی آئی جی جو ہیں عامر فاروقی سے اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ انہیں پھر آخر سندھ پولیس سے نکالنا پڑا. یعنی کہ یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی اور یہی کچھ حقائق ہیں. اب اسی رپورٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں لیاقت آباد کے جو ایس پی عبد الخالق. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گروپ میں جو ہے کچھ پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں، جس میں سے جو ہے عمر فرید عرف شانی ہیں عرف مشوانی. یہ کانسٹیبل سعید عالم کا جو ہے رائٹ ہینڈ بتایا جاتا ہے. اس طریقے سے عمران شمس بھی ایک پرائیویٹ بندہ ہے جو اس گروپ میں شامل. اس طریقے سے عدنان جو ہے وہ بھی پرائیویٹ ہے، اور ایک اور بندہ جو ہے وہ بھی پرائیویٹ اس میں شامل ہے اسی گروپ میں، اویس عرف ٹپی، جو کہ سابقہ ایس ایچ او سرجانی جو ہے سلیم خان کی اسپیشل پارٹی بھی چلایا کرتا تھا. اب اس میں جو ہے پولیس والے جو شامل ہیں اس گروپ میں، اس میں ایک کانسٹیبل سعید مہران خان جس کی پوسٹنگ اس وقت سی ٹی ڈی سول لائن میں ہے، اور اس کا اپنا ایک اور بھائی جو ہے وہ بھی کانسٹیبل سعید عالم، یہ جو ہے یہ متعین ہے، یعنی اس کی پوسٹنگ اس وقت منگو پیر تھانے میں ہے. اب اس کے خلاف جو ہے وہ ایک منگو پیر تھانے میں ایف آئی آر بھی درج ہے، جس میں یہ چالان ہو کے گرفتار بھی ہو چکا ہے، اور مقدمہ نمبر جو ہے 622/2020، ایف آئی آر نمبر جو ہے یہ 506B اور
186, 337, 427, 34 انہوں نے جو ہے دوسرا ایک کانسٹیبل خاور زمان کے ساتھ مل کر جو ہے کسٹم والوں پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے کہ چیک پوسٹ پر کسٹم والے جو ہے اسمگلنگ کی گاڑیوں کو روک رہے تھے، اور یہ جو ہے ہب سے جو ہے چھالیہ سے بھرا ہوا جو ہے یہ کار لے کے آئے تھے، اس میں بہت زیادہ چھالیہ تھی، کسٹم والوں نے روکا تو انہوں نے کسٹم پر حملہ کیا اور اپنی گاڑی چھڑوا کر وہاں سے لے گئے، یعنی کہ ان کو اپنا اسمگل شدہ جو چھالیہ ان کو نہیں دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، بعد میں یہ اس میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کانسٹیبل اسامہ ملک جو ہے یہ بھی اس گروہ میں شامل ہے، جو کہ کانسٹیبل سعید مہران کا سالہ ہے۔ سابقہ پی سی جانداد خان یہ بھی اس گروپ میں شامل ہے، جو کہ سمن آباد تھانے سے آئی آر پر جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور کانسٹیبل عمیر عرف میری ہیں، یہ بھی سمن آباد تھانے سے جو ہے وہ آئی آر پر ڈسمس ہو چکے ہیں، جو کہ اس گروہ میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے کانسٹیبل عبد الصمد ہیں، جو کہ ان کی پوسٹنگ خواجہ اجمیر نگری ٹریفک پولیس چوکی میں ہیں، وہ بھی اس گروپ میں شامل ہے۔ کانسٹیبل فاروق عرف منا جو ہے یہ ایس ایس یو کے سیکورٹی گارڈ ہیں، وہاں پر متعین ہیں، یہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں، اور اپنے علاقے میں جو ہے یہ 1000 روپے لے کے جو ہے لوگوں کو بجلی کا کنڈا بھی سپلائی کرتے ہیں۔ پورے علاقے میں تقریباً کہتے ہیں 100 سے زائد گھروں میں جو ہے انہوں نے کنڈے سپلائی کیے، 1000 روپیہ جو ہے یہ ہر مہینے ان سے وصول کر رہا ہے، یہ بھی ان کا دندہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کانسٹیبل اسامہ ریاض، یہ اسامہ ریاض اور پھر اس کے بعد اگلا کانسٹیبل خاور زمان ہے، یہ دونوں جو ہے یہ بھی ڈسمس ہو چکے تھے، وہی عامر فاروقی کی انکوائری کے بعد، یہ بھی اس گروپ میں اس وقت شامل ہے۔ اور یہ خاور زمان جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ منگو پیر تھانے میں جو ہے کسٹم والوں سے جھگڑنے اور اپنا اسمگل شدہ چھالیہ وہاں سے نکلوانے کا ان پر بھی وہ الزام ہے، اور یہ بھی اس مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ صرف بحال ہیں بلکہ اس وقت بھی گڈاپ تھانے میں یہ نوکری کر رہے ہیں، اور ان کے پاس سفید رنگ کی ٹویٹا کرولا کار ہے، جس کے ذریعے جو ہے یہ گڈاپ کے علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس کے گروہ میں خوبصورت لڑکیاں بھی شامل ہیں، یہی بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اویس عرف ٹپی جو ہے یہ خاور کے ساتھ اسپیشل پارٹی چلا چکا ہے۔ پی سی حیدر جو ہے یہ کانسٹیبل حیدر جو ہے یہ بھی اس گروپ میں شامل ہے، اور اس کی پوسٹنگ جو ہے خواجہ اجمیر نگری تھانے میں ہے۔ کانسٹیبل عبد الصمد نے اپنے بیان میں کانسٹیبل سعید عالم اور کانسٹیبل میران اور کانسٹیبل حیدر علی کو اپنا رشتہ دار ظاہر کیا، یعنی پورا ایک خاندان کے لوگ جو ہے اس گروپ میں شامل ہیں، 4-5 لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے کانسٹیبل سعید عالم اور کانسٹیبل سعید میران جو ہے اپنا خالزاد بھائی بتاتے ہیں، حیدر علی ان کو اپنا خالزاد بھائی بتاتے ہیں۔ سر منگو پیر پولیس میں انہوں نے کسٹم والوں سے حملہ کیا تھا۔ کانسٹیبل حسن عزیز جو ہے یہ بھی پولیس میں سپاہی ہے اور سیاسی طور پر یہ بھرتی ہوا، اور یہ بھی اس گروپ میں شامل ہے۔ یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے جس کی اب اگلا جو حصہ ہے میں کل کے پروگرام میں دوں گا، کیونکہ لمبی چوڑی تفصیل اور ایک ہی پروگرام میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ جو گروپ ہے یہ اس وقت پوری کراچی کے اندر جو ہے یہ آئس کو اور شیشہ اور چھالیہ اس میں ملوث ہیں، اور خاور زمان کے بارے میں تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ جو ہے بورڈ بیسن اور درخشاں اور کلفٹن کے علاقے میں تقریباً جو 65 کے قریب گیسٹ ہاؤس ہیں، ان تمام گیسٹ ہاؤس میں جو ہے یہ آئس سپلائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً اس 65 کے قریب جو گیسٹ ہاؤس ہے اس میں مبینہ طور پر جو ہے ایک ہفتے میں 1 کروڑ کی جو ہے وہ آئس اسی گروپ کی جانب سے جو ہے ان گیسٹ ہاؤس میں سپلائی کیے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو کانسٹیبل خاور زمان ہے یہ بہت ہی بااثر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے پولیس میں جو بھرتی کیا ایز اے سپاہی، وہ بھی قواعد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے سندھ پولیس کے کہتے ہیں سربراہ نے ان کو بھرتی کیا، اور ان کے تعلقات جو ہے بالواسطہ یا براستہ جو ہے خود پولیس کے سربراہ سے بھی، اور ان کے جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی سے بھی ان کے گہرے مراسم بتائے جاتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے اتنے بہت سارے مقدمات میں ملوث ہونے کے باوجود ان کا دوبارہ بحال ہو کر گڈاپ سٹی جیسے سونے کی کان نما تھانے میں جو ہے اس وقت ان کی پوسٹنگ بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں جب اتنا بڑا منظم گروہ سرگرم عمل ہو تو پھر شہر میں جو ہے وہ آئس کی سپلائی یا شیشے کی سپلائی یا پھر چھالیہ اس کی اسمگلنگ آخر
کس طریقے سے رک سکتی ہے. اس سلسلے میں جو مزید معلومات ہیں اور جو ایس پی جو لیاقت آباد اب خالق کی جو پوری رپورٹ ہے اس پر میں کل کے پروگرام میں بھی ڈسکس کروں گا کہ آخر ان کے تانے بانے جو ہے اس گروپ کے اور کہاں جا کر ملتے اور ان کی سرپرستی کون دوسرے افراد اس وقت کر رہے ہیں. ناظرین، اب آج کچھ اور پوسٹنگ ہوئی ہیں ڈی ایس پیز کی. اب بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ڈی ایس پی ہیں چودھری ارشاد، رسالہ سب ڈویژن میں ان کی پوسٹنگ تھی. آج ان کی پوسٹنگ جو ہے سعید آباد سب ڈویژن میں کر دی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں چٹ بھی اپنا تو پٹ بھی اپنا، یعنی کہ ان کا اپنا ایک سگا چھوٹا بھائی جو ہے چودھری زاہد جو ہے سعید آباد تھانے کے اس وقت ہیڈ محرر ہیں، اور پہلے بھی وہ ہیڈ محرر تھے اور ان پر یہ الزام تھا کہ وہ گھنٹوں کے حساب سے جو ہے اپنے تھانے کے حدود سے جو ہے اسمگل شدہ گاڑیوں کو گزرواتے ہیں. یعنی کہ 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے وہ لیتے ہیں اسمگلروں سے اور ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں چاہے وہ 1000 گاڑیاں گزارے یا 1 گاڑی گزارے یا 1 بھی نہ گزارے، وہ ان سے 1 گھنٹے کے 1 لاکھ لے گا. یعنی اگر ان کی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے تو وہ 12 لاکھ روپے ان سے لیں گے چاہے وہ کتنی ہی گاڑیاں گزارے. یہ اطلاع اس وقت جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ جو تھے عاصم قائم خانی کو ملی تھی ان کے اپنے پی ایس او شاہ عادل کے ذریعے، جس کے بعد انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا پلان بنا ہے. یہ پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ریورڈ اور سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں اثر رسوخ استعمال کر کے دوبارہ بحال ہوتے ہیں. اور اب اس وقت یہ دوبارہ جو ہے گوم گما کے جو ہے پھر سعید آباد تھانے کے ہیڈ محرر بن کے، نہ صرف خود ہیڈ محرر بن کے بلکہ اپنے بڑے بھائی جو ہے چودھری ارشاد کی بھی پوسٹنگ انہوں نے جو ہے وہ ڈی ایس پی سعید آباد کے حصے سے کروا دی. یعنی کہ چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا، نہ مجھے کوئی روکنے والا ہو نہ کوئی ٹوکنے والا ہو سوائے میرے ایس ایس پی کے ماڑی کے، جن سے ان کی پہلے ہی سیٹنگ بتائی جاتی ہے. اور اس سیٹنگ کے نتیجے میں ہی جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سعید آباد میں ہوئی اور وہاں سے ایک اچھے بھلے چیف منسٹر ہاؤس کے سفارش پر لگے ہوئے ہیڈ محرر جو ہے فاروق کو وہاں سے کلٹی کروا کر جیکسن تھانے کا ایسے ہیڈ محرر لگوا دیا تھا. اور اب انہوں نے اپنے بھائی چودھری ارشاد کو جو ہے یہاں ایس ڈی پی او لگا دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ چودھری ارشاد جو ہے مرحوم چودھری محمد شریف کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. اس طریقے سے جمشید کوارٹر ٹریفک کے جو ڈی ایس پی ہے محمد اسلم انڑ کو جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن ٹریفک کا ڈی ایس پی بنا دیا گیا. اور اسی طریقے سے راجہ امجد کراچی پولیس کے نامی گرامی ڈی ایس پی ہیں اور خود ہمارے جو پی ایس او ہیں آئی جی کے، ان کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں شامل ہیں. ان کی پوسٹنگ جو ہے اے وی ایل سی 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 آئی اے سے جو ہے ٹرانسفر ان کو کر کے ڈی ایس پی کرائم سین یونٹ سی ایس یو میں ان کو پوسٹ کر دیا گیا ہے. نانسی قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، ڈی پی او مردان جو ہے ڈاکٹر زاہد بہت ہی شریف پولیس افسر ہیں. ان کی شہرت بہت اچھی ہے اصول پرستی کے حوالے سے اور ایمانداری اور دیانتداری کے حوالے سے. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی اپنی جو اہلیہ ہے اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے پشاور، ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. ایک اچھا جوڑا ہے، یعنی کہ اچھا ایماندار اور دیانتدار جوڑا ہے جن کی اس وقت جو ہے مردان اور پشاور میں اس وقت پوسٹنگ ہو چکی ہے. لیکن خود ان کے ناقدین اور ان کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ ایسی ایمانداری یا ایسی دیانتداری کا کیا فائدہ کہ ان کے چین آف کمان میں ایسے پولیس افسران اس وقت کام کر رہے ہیں جو کہ جرائم کو ختم کرنے کے بجائے ایک طریقے سے جرائم کو فروغ دینے کا باعث بن رہے ہیں. یعنی دوسرے معنوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. یعنی کہا جاتا ہے کہ خود ڈی پی او بہت اچھے ہیں، بہت اچھے مزاج کے ہیں، شریف النفس ہیں، ایماندار بھی ہیں، اصول پرست بھی ہیں، لیکن ان کا جو اپنا اس وقت پی ایس او عبدالصمد جو ہے وہ ان کی نیک نامی پر جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے. کافی عرصے سے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ڈی پی او مردان کے پی ایس او کی حیثیت سے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل ہیں، لیکن انتہائی
بااثر ہے، انہیں نہ وہاں سے کوئی اکھیڑ سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ کر سکتا ہے، جبکہ کرپشن کے حوالے سے بھی ان کی شہرت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے ڈی پی او کے انڈر میں 3 ایسے ایس ڈی پی او ہیں جو کہ انسپکٹر ہیں، لیکن اس وقت وہ ایس ڈی پی او کے جو ہے پوسٹ کے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، جس میں جو ہے عدنان اعظم جو ہے رولر مردان کا اس وقت ایس ڈی پی او ہے۔ ان کے پاس جو تھانے ہیں وہ تھانے کیا ہیں، جرائم کے اڈے یا گڑھ بن چکے ہیں، آرگنائز جرائم کے۔ ان تھانوں کے حدود میں جو ہے وہ جوئے سٹے منشیات کے منظم اڈے خود پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چلنے کی اطلاع ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جو اس میں تحقیق ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اڈے پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے یہی شبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں پولیس کی اجازت حاصل ہے۔ اس میں 4 تھانے ہیں رولر مردان میں، شہباز گڑئی ہے، تھانہ رستم ہے، تھانہ چوڑا ہے، تھانہ جبر ہے، اور اس طرح چوکیاں جو ہے ساول ڈیر ہے، چوکی چارکلی ہے، چوکی گل پاڑا ہے، اور چوکی بے روج ہے، چوکی توبے اڈا ہے۔ یہ اب جو ہے ان کے حدود میں جو ہے جوئے سٹے اور منشیات کے اور دوسرے یہ سارے کاروبار چل رہا ہے۔ اس طریقے سے ڈی ایس پی گلشید جو ہے وہ بھی ڈی ایس پی نہیں ہے، انسپکٹر ہے، لیکن وہ بھی ڈی ایس پی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر کے وہ بیتاج بادشاہ ہیں، ہیڈ کوارٹر میں جو ہے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مردان ہے، ان کے پاس ایم ٹی او کا سیکشن ہے، پولیس لائن ہے، میس کٹنگ ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں، ٹریفک کا لائسنس برانچ بھی ان کے انڈر میں، جہاں کرپشن کا بازار اس وقت گرم ہے۔ اب جو ہے پولیس لائن سے جو ہے کھانچے پر بہت سارے پولیس اہلکاروں کو چھوڑنے کی بھی اطلاع اس وقت ملی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور جو ہے انعام جان جو ہے ڈی ایس پی ہیں، انعام جان جو ہے انسپکٹر ہے، وہ بھی ایس ڈی پی او کو جو ہے وہ پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سرکل سٹی مردان کے ڈی ایس پی ہیں، یہ بہت ہی کماؤپوت سب ڈویژن ہے، یہاں ایک اس کو سونے کی کان کہا جاتا ہے، اچھی خاصی آمدنی ہے اس سب ڈویژن کی۔ اب ان کے پاس بھی جو ہے ان کے اپنے جو ہے منظور نظر پولیس افسران جو ہے وہ ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس میں جو ایس ایچ او عاشق حسین ہیں، ایس ایچ او مقدم خان ہیں، ایس ایچ او سلام خان ہیں، اور اس طریقے سے اے ایس آئی طاہر ہے، ایس ایچ او مراد ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ تیسری بار جو ہے یہ گھوم گھما کے جو ہے وہ ڈی ایس پی اسی جگہ پہنچا لینے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی قسمت اچھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ خود جو ڈی پی او ہے جو ہے وہ ان کو بہت ہی اچھا ملا ہے، جو کہ ان کے ہاں میں ہاں میں لاتا ہے، اور ان کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ ان کی جانب سے بھجوائی جانے والی ہر رپورٹ کو جو ہے وہ آنکھ بند کر اس پر دستخط کر کے اس پر ایک طریقے سے عمل درآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تینوں ایس ڈی پی اوز کی جو ہے کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، اس لیے کہ ان کا جو ڈی پی او ہے وہ انہی کے اشاروں پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ ان پر ایک طریقے سے اندھا اعتماد کر رہے ہیں، لیکن یہ جو تینوں ڈی ایس پی صاحبان ہیں، ان کے اپنے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جو ایماندار ترین جو ڈی پی او ہے وہ ان کے اعتماد کو بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ اس وقت ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ خود جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے ان کی سمجھ میں یہ ساری باتیں کیوں نہیں آ رہی۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساریت میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک قتل کی واردات ہوئی ہے آزاد کشمیر کا جو تھانہ ہے کوٹلی پولیس میں جو ہے اسٹیشن کے حدود میں جو ہے یہ قتل کی واردات ہوئی ہے۔ ٹورنٹو سے آنے والے ایک کشمیر تحریک کے سرگرم رہنما ڈاکٹر غلام عباس راٹور کا قتل ہوا۔ یہ قتل کی جو واردات ہے اس کی ایف آئی آر جو ہے خود ان کے بھائی محمد اسلم کی مدیت میں جو ہے وہ درج ہو جاتی ہے، اور ایف آئی آر نمبر جو ہے 276/2021 بجرم دفعہ 302۔ اب ایس ایس پی جو ہے وہ اس بلائنڈ مرڈر کی جو ہے جب تحقیقات کرتے ہیں، ایس ایس پی راجہ اکمل خان
اور جو ہے پولیس سٹی کوٹلی کے جو ایس ایچ او ہے سہیل یوسف، تو بعد میں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل کسی اور نے نہیں، خود مقتول کی جو اپنی اہلیہ ہے مسمات کرن نے اپنے ایک آشنا ملزم سیف اللہ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ ملزم سیف اللہ نے جو ہے 30 بور کے پسٹل سے جو ہے گولی مار کر جو ہے ڈاکٹر غلام عباس راٹھور کو قتل کیا۔ مقتولہ کرن نے قتل اس لیے کروایا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے اپنے خواہشات کی راہ میں دیوار سمجھ رہی تھی کہ اس کو قتل کرنے کے بعد وہ ملزم سیف اللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو ہوا قتل کا۔ اب جو مقتول ہیں ڈاکٹر غلام عباس راٹھور، ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ انتہائی پر اسرار ہے۔ اب مقتول کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ کشمیر کی خود مختاری کے لیے بہت زیادہ سرگرم عمل تھے، سخت بیان بازی کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے، جبکہ ان کے کئی ویڈیو جو ہے وائرل ہو چکی ہیں، جس میں انہیں ہندوؤں کے جو بجن ہیں وہ بجاتے ہوئے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں جو ہے وہ ان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر غلام عباس راٹھور کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس طرح سے کر کے جو ہے دراصل کشمیر کی آزادی میں جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں کو اپنی تحریک میں شامل کیے بغیر جو ہے ہم کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ اس لیے انہوں نے یہ روپ دھارا تھا کہ وہ بجن بجایا کرتے تاکہ جو ہندو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ انہیں جو ہے ہمارے مذہب سے کتنا زیادہ لگاؤ ہے، تاکہ وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تحریک کا حصہ بن جائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ان کے اس بجن بجانے سے جو ہے بہت زیادہ غلط فہمی دوسروں کے علاوہ خود ان کے اپنے خاندان میں بھی پھیل چکی تھی۔ لیکن جو لوگ ان کے قریب ہیں، تحریک کے جو ان کے ساتھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر موصوف جو ہے یعنی غلام عباس راٹھور جو ہے وہ بہت سنسیئر تھے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ان کی جان گئی ہے، اس واقعے سے جو ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔